إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللہ رب العزت نے نبوت کے بعد جو زندگی اپنے نبی کو دی اس میں آپ کے پیش نظر ایک بڑی بات یہی تھی کہ اللہ رب العزت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے، پھر لوگوں کو اس پیغام کو ماننے کے لیے تیار کیا جائے، پھر اس طرح سے لوگ اس پیغام کو مان کر چلیں کہ دنیا میں اللہ رب العزت کا دین غالب آ جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا محاسن تھا نبوت کے ملنے کے بعد، کہ اسلام کا پیغام لوگوں کو پہنچا دینا، اسلام پر چلنے کے لیے لوگوں کو تیار کر دینا، اور دنیا میں اللہ رب العزت کے غلبے کی تحریک کو اس طرح سے پکا کر دینا کہ دنیا کا ہر دین، ہر مذہب، ہر طبقہ اسلام کے سامنے سر رفع ہونے کے لیے تیار ہو جائے. یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. پچھلے جمعہ میں بھی یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اس کام کے اندر بڑی آزمائش ہوتی ہے. اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اس کے اندر آزمائش ہے. کن چیزوں میں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور تم ضرور آزمائے جاؤ گے. کن چیزوں کے ساتھ؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی کے ساتھ،
وبشر الصابرین، لیکن جس نے صبر کیا اس کے لیے بشارت۔ یعنی ایک بات اللہ رب العزت نے طے کر دی، اور وہ بات یہ تھی کہ آزمائش ہوگی اور بڑی سخت ہوگی، اور اسی بات کو ورقہ بن نوفل نے بھی آپ کے سامنے رکھا تھا۔ جب آپ نبوت ملنے کے بعد اپنی اہلیہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ورقہ بن نوفل کو ملنے کے لیے گئے تو ورقہ نے یہی آپ سے کہا تھا، کاش اس وقت میں جوان ہوتا اور آپ کا ساتھ دیتا جب آپ کے لوگ آپ کو اس بستی سے نکال دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا مجھے اس بستی سے نکالا جائے گا؟ تو اس نے کہا جو بھی یہ پیغام لے کر آیا ہے اس کے ساتھ اسی طریقے سے ہوا، اس کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا کہ اسے بستیوں سے دیس نکالا دیا گیا اور بڑی بڑی آزمائشوں سے اس کو دوچار ہونا پڑا، بڑی سختیوں سے جینا پڑی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بات ارشاد فرمایا آزمائش کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت انبیاء پر آزمائش آتی ہے، پھر اس کے بعد جو ان کے قریبی ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ان کے قریبی ہوتے ہیں ان کے اوپر آزمائش آتی ہے۔ یعنی جو نبیوں کے جس قدر راستے پر ہوگا اسی قدر زیادہ اس کو آزمایا جائے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جس بندے کو اس روئے زمین پر آزمایا گیا وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری آزمائش سب سے سخت کی گئی، اس لیے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ نبیوں کے سردار ہیں، آپ پر دین مکمل کیا گیا ہے، لہذا آپ کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہے۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار آزمائش کی اس چکی سے گزرنا پڑے گا، پیچھے جائیں گے، اور لازمی یہ نہیں ہے کہ جسموں کی سزا ہو، جسموں پر کوڑے برسیں، ان پر پتھر پھینکے جائیں، بلکہ آزمائش کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بندے کو ذہنی اذیت سے دوچار کر دیا جائے، مختلف طرح کے الزامات، مختلف طرح کی باتیں، ان میں سے اس کو گزرنا پڑے، بڑی سختیاں جھیلنی پڑے، لوگوں کے طعنے سننا پڑے۔ کیوں؟ اکثر ایسے ہوگا کہ اللہ کے دین کی وجہ سے بندے کی دنیا متاثر ہوگی، جب اس کی دنیا کی زندگی متاثر ہوگی تو پھر یقینی طور پر اس کے قریبی لوگ اس کو یہ بات کہیں گے، اس کو یہ طعنے سننے پڑیں گے کہ بتاؤ تمہیں کیا ملا ہے، تم نے کیا حاصل کیا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت کہتے ہیں آزمائش ہوگی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ساتھ بھی آزمائش ہو سکتی ہے، ہر وقت دھڑکا لگا رہے، خوف طاری رہے، نہ جانے ابھی کیا ہو جائے گا، لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، پھر بھوک آئے گی، بھوک کے ساتھ آزمایا جائے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی کے ساتھ آزمایا جائے گا۔ پھر اس آزمائش میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ اپنی بھوک برداشت کر لیتا ہے، خود بھوک کاٹ لیتا ہے، لیکن جب اس کے سامنے اس کی آل اولاد، اس کے بیوی بچے وہ بھوک سے تڑپ رہے ہوں، پھر سوچیں اس کا کیا معاملہ اور ماجرا ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ لہذا عزیز بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی آزمائے گئے، بڑی سختیوں کے ساتھ آزمائے گئے، بڑی پریشانیوں سے دوچار ہوئے۔ پھر جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کے اندر پہنچ گئے تو وہاں پر بھی معاملہ آسانی والا نہیں تھا، میدانوں کے اندر ماروں پر مار کے، جنگوں پر جنگیں، لڑائیوں پر لڑائیاں، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس دن آپ کو کسی مار کا رئیس سے سابقہ اور واسطہ نہ پڑتا، ہر روز کسی نہ کسی پریشانی سے گزرنا پڑتا، کبھی آپ کے ساتھی شہید ہوتے، کبھی آپ کے گھر والے، آپ کے قریبی عزیز و اقارب، ان کو قتل کر دیا جاتا۔ جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو اس انداز میں قتل کیا گیا کہ ان کا کلیجہ نکال کے چبایا گیا۔
ذرا سوچے، سگا چچا جب اس کا لاشا اس انداز میں سامنے پڑا ہوگا، کس آزمائش سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے گزر رہے ہیں؟ یہ کیفیت، یہ صورتحال، یہ انداز، اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ لہذا یہ جو دین میرے اور آپ کے پاس آج موجود ہے، یہ اتنی آسانی سے نہیں آیا کہ میں اور آپ یہ بات سمجھیں یہ بڑی آسانی سے مل گیا، یہ بڑا ٹھنڈا میٹھا سا دین ہے، اس کے اوپر چلیں گے اور اس کے اوپر چل کے اللہ کی جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آزمائشوں سے دوچار کرنا تھا تو اللہ نے اپنے نبی سے ایک بات کہی۔ وہ بات کیا تھی؟ فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ آپ نے بڑے بڑے راز اس سینے کے اندر چھپانے تھے، آپ نے بڑی بڑی سختیاں جھیل کے اپنے سینے کو بڑا رکھنا تھا، آپ کو بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑنا تھا۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں نا، یہ بندہ بڑے کھلے سینے والا ہے، بڑے چوڑے سینے والا ہے، یہ لوگوں کی بڑی باتیں برداشت کر جاتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ ذرا سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر آزمائش سے گزرنا پڑتا ہو۔ لہذا اللہ رب العزت نے یہ بات کہی، الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ موسیٰ علیہ السلام جب آپ کو نبوت دی گئی تو آپ نے اپنے اللہ سے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا نا، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے۔ عزیز بھائیو، اس بات کو یاد رکھیے گا، سینے کا کھل جانا، دل کا بڑا ہو جانا، یہ اللہ رب العزت کے دین کا کام کرنے کے لیے پہلی ضرورت ہے۔ پہلی ضرورت، جو بندہ اللہ کے دین کا کام کرنا چاہتا ہے اس کو اپنے سینے کو بہت بڑا رکھنا ہوگا۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام جب آپ کے اوپر نبوت کو نازل کیا گیا، آپ کو نبوت عطا کی گئی، تو انہوں نے اپنے رب سے کیا مانگا تھا؟ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اے میرے رب میرے کاموں کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، یا اللہ میری زبان کی گرہ بھی کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھنے لگ جائیں۔ عزیز بھائیو، یہ دعا ہے، جو بندہ بھی اپنے رب کے دین کا کام کرنا چاہتا ہے اسے اس دعا کا ورد کرتے رہنا چاہیے، اسے مسلسل اپنے اللہ سے یہ بات، یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے۔ کام ہے بڑا مشکل، اتنا آسان نہیں ہے، یہ جنگ ہے پوری، یہ جہاد ہے پورا۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، اس جنگ کا آغاز آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی ہو گیا۔ جب آپ کو پیدا کیا گیا، جب آپ کو بنایا گیا اور فرشتوں سے کہا گیا آپ کو سجدہ کریں، تو شیطان نے انکار کیا اور اس نے آدم اور آدم کی اولاد کے خلاف ایک جنگ کا اعلان کیا تھا۔ لہذا اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ خیر اور شر کا معرکہ ہے، یہ بڑا شدید معرکہ ہے۔ اس معرکہ کے اندر آگے بڑھنے کے لیے آپ کو بڑا حوصلہ چاہیے، اور بڑا حوصلہ بڑے دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور بڑا دل بڑے سینے کے اندر پورا آتا ہے۔ بس یہی وہ چیز تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے طلب کی، اور یہی وہ انعام تھا جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے اوپر کیا۔ اور کیا کہا؟ الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، کیا ہم نے آپ کا بوجھ اتار کر نہیں رکھ دیا؟ یہ بوجھ بہت بڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، ہم نے اس امانت کو پیش کیا، آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ سب نے کہا یا اللہ یہ بڑا بھاری کام ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی دعوت دینا، اس کی توحید کا پیغام سنانا، لوگوں کو اللہ کے دین کو ماننے کے لیے تیار کرنا، لوگوں کا اللہ رب العزت کی شریعت کو اختیار کر دینا، پھر اپنی زندگی کے شب و روز کو اللہ کے دین کے مطابق بنانا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ لہذا یہ کام، یہ امانت
کہ اس مقصد کے لیے مخلوقات کو تیار کیا جائے، اللہ نے آسمانوں پر اس کو پیش کیا، زمین پر اس کو پیش کیا، پہاڑوں پر اس کو پیش کیا، کہا چلو ذرا یہ کام کرنے کی کوشش کرو، سب نے انکار کر دیا، سب نے کہا ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتے ہیں انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، وہ اس بوجھ کو اٹھا کے چل پڑا۔ یہ بوجھ چھوٹا بوجھ نہیں ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں نبی ہم نے آپ کے اس بوجھ کو اتار کے رکھ دیا، آسان کر دیا ہم نے آپ کے لیے۔ ذرا سوچے تو صحیح، یہ آسانی کیسے ملی یا یہ کیسی آسانی تھی؟ عزیز بھائیو اس بات کو یاد رکھیے گا، عام طور پر ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ دنیا کی سختی جس کے اوپر آ گئی وہ پکڑا گیا، لازمی نہیں ہے جس کے اوپر دنیا کی زندگی کی سختی آئی وہ پکڑا گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے آخرت کی منزل کو آسان کر دیا گیا، جنت میں جانا اس کے لیے آسان کر دیا گیا۔ یہ جنت اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے اور جہنم اللہ رب العزت کا ایک عذاب ہے، لہذا جنت کے اندر داخلہ اور جہنم کے عذاب سے بچ جانا یہ بندے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کا امتحان اس بات کے اندر، اس چیز کے اندر رکھا، لہذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کا بوجھ اتار کے رکھ دیا، آسان کر دیا۔ آسانی کیسے تھی کہ آپ تکلیفوں کو برداشت کر لیتے تھے، آسانی کیسے تھی کہ آپ کے ساتھی سختیوں کو جھیل لیتے تھے۔ اللہ کے لیے تکلیفوں کو برداشت کر لینا اور اللہ کے لیے سختیوں کو جھیل لینا یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک انعام ہوا کرتا، وگرنہ انسان کو چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کے اوپر ایسی جزا پدا کرتا ہے، ایسی چیخیں مارتا ہے، ایسا رونا روتا ہے کہ نسلیں اس کے رونے کو یاد رکھا کرتی ہیں۔ صبر ایک بہت بڑی چیز ہے، یہی وجہ ہے ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، ان کا بیٹا جنگ کے اندر شہید ہوا تھا، کہنے لگی اللہ کے نبی کیا میرا بیٹا جنت کے اندر چلا گیا؟ اگر وہ جنت میں چلا گیا پھر تو میں صبر کروں گی، اگر وہ جنت میں نہیں گیا پھر میں ایسا رونا روں گی کہ رہتی دنیا تک میرا رونا یاد رکھا جائے گا۔ آزمائش پر صبر، تکلیفوں پر صبر، شہادتوں پر صبر، اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھنا، پھر اس کے اندر آنے والی رکاوٹیں، اس کے اوپر صبر کرنا یہ چھوٹی چیز نہیں۔ ایک ہے آپ یہ سوچ رکھتے ہیں کسی ملک کی حکمرانی آپ کو مل جائے، کسی ملک کا اقتدار آپ کو مل جائے، اس اقتدار کے ساتھ آپ دنیا میں اپنا نام بڑا کر لیں، بڑا اختیار حاصل کر لیں، پھر اس کے اوپر آپ کو کسی پریشانی، کسی تکلیف سے گزرنا پڑے۔ گزرنا اس معاملے بھی تکلیف سے پڑتا ہے، لیکن عزیز بھائیو کہاں پر یہ بات بندہ یہ بات سوچے، اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے اپنے رب کے لیے یہ سب کچھ کرنا۔ اقتدار مل گیا تب بھی ٹھیک ہے، نہ ملا کم از کم لوگوں تک میرے رب کا دین پہنچ جائے گا۔ اگر لوگ اللہ کے دین کے اوپر چل پڑے، اسلام کو غلبہ مل گیا تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر ہم جنت کے راستے کے اوپر چل پڑے تب بھی ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اہل ایمان سے کہا قل ان سے کہہ دیجیے ہل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، کیا تم ہمارے بارے میں دو بھلائیوں کے علاوہ کسی تیسری چیز کی امید رکھتے ہو؟ کیا دو بھلائیوں کے علاوہ کوئی تیسری چیز ہمارے بارے میں سوچ سکتے ہو؟ وہ دو بھلائیاں کیا ہیں؟ یا ہم اپنے رب کے راستے میں مارے جائیں گے، یا ہمارا رب دنیا کے اندر اپنے دین کو غالب کر دے گا، ہماری کوششوں کو دیکھ کر، ہماری محنتوں کو دیکھ کر۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، پھر کہا ان سے یہ بھی کہہ دو ہم بھی تمہارے بارے میں دو ہی باتوں کی امید رکھتے ہیں، یا ہمارا رب تمہیں عذاب دے یا وہ ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دے۔ کافروں تمہارے بھی دو انجام ہیں اور ہمارا بھی دو انجام ہیں، تم رب کی بغاوتیں کرو، تم سرکشیاں کرو، تم کیا سمجھتے ہو تم بچ کے نکل جاؤ گے؟ اگر اس دنیا کی زندگی میں بچ کے نکل بھی گئے تو آخرت کی پکڑ ہے، یا ہمارا رب تمہیں عذاب دے گا یا پھر ہمارا
ہمارا رب ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دے گا۔ اور ہم بھی دو ہی باتوں کی امید رکھتے ہیں، اور وہ دو باتیں کیا ہیں؟ وہ دو باتیں یہ ہیں، یا اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے یا اس کی جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ عزیز بھائیو، بڑا آسان سا اللہ تعالیٰ نے معاملہ رکھا ہے، اور یہ بڑا آسان جو معاملہ رکھا ہے اسی بارے میں کہا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ سادہ سی بات ہے، اگر دنیا کی زندگی میں کچھ تکلیفیں مل بھی گئیں تو کوئی پرواہ نہیں، آخرت میں جنت ملے گی۔ اور اگر دنیا کی زندگی کی کچھ تکلیفوں کے بعد آپ کو نتیجہ دیا گیا تو دنیا میں اللہ کا دین غالب آ جائے گا۔ الذی انقض ظہرک، اللہ کہتے ہیں بہت بڑا خطرناک تھا، اس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ الذی انقض ظہرک، یہ کمر کو توڑ دینے والا بوجھ ہے۔ عزیز بھائیو، اللہ کے دین کے کام کرنے کو اتنا آسان نہ سمجھیے گا، یہ مت سمجھیے گا آج اٹھا ہوں کسی کے پاس پیغام لے کے گیا ہوں، جا کے اس کو دعوت دی ہے، بس وہ میرے ساتھ چل پڑے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا کے نظام بڑے بکھرے ہوئے ہیں، یہاں پر لوگوں کی سوچیں بڑی مختلف ہیں، ان کی آرزویں، ان کی تمنائیں بڑی عجیب ہیں، لوگ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو ان کی خواہشات سے نہیں روک سکتے۔ جو بھی کوئی کرنا چاہے آپ اس کو اس کی خواہش سے نہیں روک سکتے، ہاں آپ کو محنت یہ کرنی ہے اس کی خواہش، اس کی آرزو، اس کی تمنا اللہ رب العزت کے دین کے تابع ہو جائے۔ اگر بات صرف اتنی سی ہوتی نا کہ لوگوں کے لیے نماز، روزہ، حج اور زکات ہوتا تو پھر لوگ بڑی آسانی سے دین کو مان لیتے، بڑی آسانی سے۔ بش نے بھی یہی کہا تھا جب افغانستان پر اس نے حملہ کیا تو اس نے ایک تقریر میں یہ بات کہی تھی، وہ کہنے لگا کہ تم نے ہمارے چرچ خرید کر مسجدیں بنائی، ہم نے اس کا برا نہیں مانا، تم نے ہمارے لوگوں کا دین بدل دیا، ہم نے اس کا برا نہیں مانا۔ اسلام کی دعوت بڑی تیزی سے پھیل رہی، یورپ میں، امریکہ میں مسلمان چرچ خرید کر مسجدیں بنا رہے تھے۔ اس نے کہا ہم نے اس بات سے تمہیں نہیں روکا، تم یہ کرتے رہے، ہم تمہیں موقع دیتے رہے۔ یہ بات بڑی آسان ہے، لیکن اگر تم یہ کہو کہ تم ہمارے نظاموں کو چیلنج کرو گے، تم ان کے مدد قابل آؤ گے، تم طرز زندگی کی بات کرو گے، تم تہذیب، ثقافت اور کلچر کی بات کرو گے، پھر ہم تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ تم ہمارے قانون بدل کے رکھ دو، تم ہمارے انصاف کے نظام بدل کے رکھ دو، تم ہمارا طرز زندگی رہن سہن بدل کے رکھ دو، یہ بات ہمارے لیے ناقابل قبول ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور میرے بھائیوں، اصل جنگ بھی یہیں پر ہے، اصل بات کا آرائی بھی یہیں پر ہے، اور یہ بڑا مشکل امر ہے، یہ بڑی مشکل صورتحال ہے۔ اللہ کہتے ہیں الذی انقض ظہرک، یہ اتنا مشکل کام تھا کہ اس نے کمر کو توڑ کے رکھ دیا تھا، لیکن ہم نے آسان کیا، ہم نے اس بوجھ کو آپ کے لیے ہلکا کر دیا، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، اور جب آپ اس کام کو لے کے چل پڑے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پھر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے نام کو اونچا کر دیا۔ لائیں وہ شخصیت، وہ ذات، وہ ہستی جو میرے نبی کے نام کا مقابلہ کر سکے۔ کیا کفر میں، کیا اسلام میں، دنیا جب بھی کسی معاملے کے اندر دیکھے گی، دنیا جب بھی کسی معاملے کے اندر سوچے گی، آج بھی دنیا کے لوگ دنیا کی بااثر ترین شخصیات کی جب لسٹ تیار کرتے ہیں، وہ جنہوں نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا، ان میں پہلا نام کس کا آتا؟ جب لوگ انصاف اور قانون کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں انصاف اور قانون کے میدان میں اس ذات سے بڑی ہستی ہمیں نہیں ملتی۔ اور جب لوگ یہ بات دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو جہالت سے نکالا گیا، آج جدید دور کے اندر یہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں جتنی ترقی ہے، کیا میرے نبی کی امت سے پہلے بھی دنیا میں اتنی ترقی موجود تھی؟ آپ نے اس بات کو سوچا ہے
کبھی آپ نے اس بات کو دیکھا ہے میرے نبی کی امت سے پہلے بھی کیا دنیا اسی طرح ترقی یافتہ تھی، تہذیب یافتہ تھی؟ کیا دنیا کے اندر مکالمے کا یہ انداز موجود تھا؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر کیا دنیا اس طرح سے آگے بڑھ سکتی تھی؟ یورپ کے اندر بڑے بڑے سائنسدان تحقیق کر دیے گئے، گردنیں اڑا دی گئی، اس لیے کہ انہوں نے مربع نظام سے ہٹ کے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ زہر کے پیالے پینے پر ان کو مجبور کیا گیا، اس لیے کہ وہ دنیا کے مربع جو رواج تھے ان کے خلاف بات کرتے تھے۔ لیکن اسلام نے لوگوں کو بولنے کا موقع دیا، سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں ہر روز لوگوں کو آگے بڑھنے کی مہلت دی۔ اللہ کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ نہ کوئی انسانیت کے لیے کی گئی توقع میں میرے نبی کے برابر ہے، نہ کوئی انصاف اور قانون کے معاملے میں میرے نبی کے برابر ہے، اور نہ کوئی تعلیم اور تعلم کے میدان میں میرے نبی کے برابر ہے۔ ذرا سوچیں تو صحیح، ذرا دیکھیں تو صحیح۔ اللہ کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے نام کو ہم نے اونچا کر دیا۔ عزیز بھائیو، آج اگر میں اور آپ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگ ہیں، اگر آج ہمیں دنیا میں تیسرے درجے کا شہری کہا جاتا ہے، وجہ ہمارا دین نہیں ہے، وجہ ہمارا اسلام نہیں ہے۔ اسلام اور دین سے تو وہ خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ ہم نے جس طرح سے بازار اور منڈی کے اندر عورت کی عزت اور آبرو کو بیچا ہے، جس طرح سے ہم نے لوگوں کو وحشت اور درندگی کا شکار کیا ہے، جس طرح سے ہم نے لوگوں کو اجتماعیت سے نکال کر انفرادیت میں ڈالا ہے، انسان حیوان بن گیا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے، اپنی آرزوؤں کے پیچھے، اپنی تمناؤں کے پیچھے۔ ان آرزوؤں اور تمناؤں کو لگام اگر کوئی چیز ڈال سکتی ہے تو اللہ کا دین۔ اسلام ان چیزوں کو لگام ڈال سکتا ہے، اسلام ان چیزوں کو روک سکتا ہے، لہذا وہ اسلام سے بڑے خوفزدہ ہیں۔ اگر میرے اور آپ کے پاس آج دنیا میں عزت اور وقار نہیں ہے تو وجہ بھی یہی ہے کہ میرے اور آپ کے پاس اللہ کا دین نہیں۔ میری اور آپ کی سوسائٹی، میرا اور آپ کا معاشرہ، میرے اور آپ کے گلی محلے، میرے اور آپ کے کاروبار اور تجارتیں، کیا آج سب کی سب اللہ کے دین سے دور نہیں؟ اللہ کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی آپ ہمارے دین کو لے کر چلے، ہم نے دنیا کے اندر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آپ نے ہمارے نام کو اونچا کرنا چاہا، ہم نے آپ کے نام کو اونچا کر دیا۔ آپ نے ہمارے دین کی عزت اور توقیر کو دنیا میں قائم کرنا چاہا، ہم نے آپ کی ان پڑھ قوم، وہ جو ریگستانوں میں رہنے والی تھی، بیابانوں میں رہنے والی تھی، وہ جو پتھریلے پہاڑوں کے اندر رہنے والی تھی، کیا تھا مکہ اور مدینہ کے اندر؟ کوئی دنیا کی اس وقت کی جو تہذیب اور ثقافت اور کلچر تھا، کیا اس کے کوئی آثار مکہ اور مدینہ کے اندر موجود تھے؟ مکہ میں تو کھیتی باڑی کا سرے سے کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا، اور مدینہ کے اندر سوائے کھجوروں کے باغوں کے اور کیا موجود تھا؟ کیا تھا لوگوں کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب ان کو اپنے دین پر چلنے کا موقع دیا، یہ چلے چلے اور ایسا چلے کہ بڑی بڑی تہذیبیں ان کے قدموں کے اندر گر گئی، بڑے بڑے کلچر ان کے سامنے سرنگو ہو گئے۔ ان کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی وہ اسلام کے مد مقابل آ کے کھڑا ہو سکے۔ تو عزیز بھائیو، اس بات پر، ان باتوں پر غور کیا کریں، دیکھا کریں ان باتوں پر، اور پھر سوچا کریں کہ میں نے اور آپ نے اپنے رب کے دین کے لیے کیا کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اے نبی ایسا ہوگا، کچھ تنگیاں آئیں گی، کچھ پریشانیاں آئیں گی، لیکن جس طرح دریا کے دو کنارے ساتھ ساتھ
چلتے ہیں اسی طرح ہر تنگی کے ساتھ آسانی بھی ساتھ ساتھ چلے گی، ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ساتھ ساتھ چلے گی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی بھی موجود ہے، ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی بھی موجود ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تنگی کے بعد آسانی ملے گی، کہا تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ بس ذرا کوشش تو کرو، تو کرو، ذرا تلاش کرنے کی جستجو تو کرو۔ اللہ رب العزت کسی جگہ پر اپنے بندوں کو ناکام اور نامراد نہیں کرتا، شرط صرف یہ ہے کہ بندہ ڈر کے کھڑا ہو جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دربار ہے اور آپ نے ایک بندے کے بارے میں سب لوگوں کو حکم دیا ہے کھڑے ہو جاؤ اور اس کے ماتھے کا بوسہ لو۔ عمر بن خطاب ان کا دربار اور ان کی مجلس میں آپ نے بڑے بڑے صحابہ کو حکم دیا کھڑے ہو جاؤ اور اس بندے کے ماتھے کا بوسہ لو۔ کیوں؟ کیا ہوا تھا؟ اس نے کیا کیا تھا؟ ہوا یہ ایک سفر کے دوران ایک مارکا رائی میں کافروں کے ہتھے چڑھ گئے، ان کے ساتھ ان کے کچھ ساتھی بھی تھے۔ وہ جو عیسائیوں کا بادشاہ تھا اس علاقے کا، وہ جو حکمران تھا اس علاقے کا، اس نے ان سے کہا اگر تو اپنا دین چھوڑ دے تو میں تجھے اپنی سلطنت کے اندر حصہ دوں گا، تجھے اپنے خاندان کی عورت بھی دوں گا، چھوڑ دے اس دین کو۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا اگر ایسا نہ کیا پھر بڑی سختی ہوگی، یاد رکھنا اس بات۔ انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، چلو جو تم سے ہوتا ہے تم کرو۔ وہ کسی نے کہا تھا نا تم تیر آزما ہم دیگر آزمائیں، تو اس نے اپنے تیر آزمائے، انہوں نے اپنا جگر آزمایا۔ کہنے لگے چلو جو تم سے ہوتا ہے تم کرو، جو ہم سے ہوگا ہم کریں گے۔ اس نے ایک کڑاہا منگوایا، اس کے اندر تیل کو گرم کیا۔ جب تیل ابلنے لگ گیا ان کے ایک ساتھی کو پکڑا، اس کڑاہے کے اندر پھینک دیا، کہا کہ آپ، کہنے لگے ابھی نہیں مانیں گے۔ پھر دوسرے ساتھی کو پکڑا، پھر کڑاہے میں پھینک دیا، کہا اب بھی نہیں مانوں گا۔ پھر ان کو پکڑا، کڑاہے میں پھینکنے لگے تو آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ لوگ بھاگے گئے، کہنے لگے بادشاہ وہ جو اس سے پہلے نہیں ٹوٹا تھا، وہ جو اس سے پہلے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا، اب اپنی جان کے جانے کے اوپر ٹوٹ گیا ہے، اب وہ رو رہا ہے۔ بادشاہ نے بلایا، کہنے لگا بتاؤ جب میں نے تمہیں اتنی بڑی بڑی آفرز کی تھی تم نے اس وقت تو مانا نہیں، اب جان کے خوف سے روتے ہو۔ کہنے لگے بیوقوف تجھے کس نے کہا ہے میں جان کے خوف سے روتا ہوں؟ میرا رونا تو اس بات پر ہے کہ ایک جان ہے چلی جائے گی، پھر اپنے رب کو کیا دوں؟ ایک جان یہ جانے لگی ہے، اس کے بعد میں اپنے اللہ کو دوں گا کیا؟ میرے پاس اپنے رب کو دینے کے لیے ہوگا کیا؟ مجھے تو اس بات نے رونے پر مجبور کیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا یہ کیسی بات کر رہا ہے، یہ کیا بول رہا ہے؟ کہنے لگا اچھا اگر تو یہ کام کرے نا میں تجھے اور تیرے باقی سارے ساتھیوں کو چھوڑ دوں۔ انہوں نے پوچھا کیا کام ہے؟ کہنے لگا میرے ماتھے کا بوسہ لے دو، اتنی عزت تو مجھے دو نا، میں تیرے سارے ساتھیوں کو چھوڑ دوں۔ کہنے لگے اگر تو مجھے اس بات کی گارنٹی دے میرے سارے ساتھی چھوڑ دے گا پھر میں تیرے ماتھے کا بوسہ لینے کے لیے تیار۔ اس نے گارنٹی دی، انہوں نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا، اس نے ان کو رہا کر دیا۔ جب یہ عمر بن خطاب کے دربار میں پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے جب سارا معاملہ سنا کہا لوگوں تم میں سے ہر بندے پر فرض ہے کھڑے ہو جاؤ اور اس کے ماتھے کا بوسہ دو۔ اگر یہ اللہ کے دین کے لیے کوئی عمل کر کے آیا ہے، آسان تو نہیں نہ ہوتا کہ دشمن کے دین کو چھون لینا، لیکن اپنے بھائیوں کی اپنے ساتھیوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے یہ کام انہوں نے کیا۔ عزیز بھائیوں حقیقت بات یہ ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ساتھیوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اپنے اوپر سختیاں برداشت کرتے ہیں، تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں، مشکلات کو جھیلتے ہیں،
ایک بندہ ایسا ہے آپ کے پاکستان میں بھی کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ پابندیاں برداشت کی، اتنی سختیاں برداشت کی، آپ کو 150-200 سال سزا سنا دی گئی، آپ نے یہ بھی قبول کر لی، وجہ سبب کیا ہے؟ کہنے لگے وجہ سبب یہ ہے کہ دنیا یہ بات چاہتی تھی اس ملک کو، اس کے اوپر سختیاں آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، یہاں کے لوگ بھوکے مرے، میں یہ بات نہیں چاہتا تھا، میں نے ساری سختیاں اپنے لیے برداشت کر لی تاکہ 22 کروڑ کا یہ پاکستان اس کے لیے آسان نہ ہو۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ تبادو کرتے ہیں، جو یہ کوشش کرتے ہیں، جو یہ جستجو کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جب میرے بندے میرے دین کے لیے اس طرح سے کوشش کرتے ہیں تو پھر اس بات کو یاد رکھیے گا ہم بھی ان کے لیے آسانی بناتے ہیں، ہر تنگی کے ساتھ ساتھ آسانی چلتی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بلا شبہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، یقینی طور پر یہ کام ہے بڑا مشکل، اس میں وقت بھی دینا پڑے گا، اس میں تکلیفیں بھی جھیلنی پڑیں گی، مشکلات کو بھی اٹھانا پڑے گا، دشمنوں کے بار بھی سہنے پڑیں گے، لیکن اس بات کو یاد رکھیے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب بھی آپ کو موقع ملے، دشمن تھوڑا سا سپیر کرے، تھوڑا سا آپ کو موقع میسر آ جائے، سختی تھوڑی سی کم ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب فارغ وقت مل جائے نا، فَانصَبْ، پھر نصب ہو جانا ہے، پھر کھڑے ہو جانا ہے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پھر اپنے رب کو خوب یاد کرنا۔ بس یہ ایک بات کا لڑائی ہے، یہ ایک لڑائی ہے، یہ جنگ ہے جس کے اندر میرے اور آپ کے رب نے مجھے اور آپ کو مارا، یہ کوشش ہے، یہ تبادو ہے جو میں نے اور آپ نے اپنے اللہ کے لیے کرنی، مسلسل اپنے اللہ کے لیے جد و جہد کرنا، مسلسل اپنے اللہ کے لیے کوشش کرنا، اپنے رب کے دین کے لیے لگے رہنا، اس کے پیغام کو پھیلانے کی کوشش کرنا، لوگوں تک اللہ رب العزت کے دین کو لے کے جانا، اور پھر جب موقع میسر آ جائے، کبھی کوئی فراغت مل جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کے ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو تر کر لینا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے نبی کو یہ زندگی دی تھی، یہ طرز زندگی دیا تھا، یہ طریقہ کار دیا تھا، اے میرے نبی کی امت یہی طریقہ تمہارے لیے ہے، یہی کام تم نے کرنا ہے، اسی کوشش کے اندر تم نے بھی لگے رہنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے دین کی باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین محترم، وطن عزیز پاکستان بڑے عجیب حالات سے دوچار ہے، کیفیات اس وقت بڑی مختلف ہیں، حالات نارمل نہیں ہیں۔ وہ جنہوں نے 3 سال 4 سال لوگوں کو یہ بات کہی کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، حکمران نالائق اور نااہل ہیں، آج خود بھی لوگوں پر بری ظلم کر رہے ہیں۔ 30 روپے لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھا دی گئی، غریب بندہ اس کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وجہ سبب صرف ایک ہے جس کے اوپر غور کرنے کے لیے نہ پہلے والے تیار تھے نہ آج والے تیار تھے۔ پہلی بات، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ایک جنگ کو شروع کر رکھا، اور یہ جنگ آپ کے ہر ادارے کے اندر، آپ کی ہر بستی کے اندر،
آپ کے ہر شہر کے اندر سود کا نظام یہ کبھی انسانوں کے لیے آسانی لے کر نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اور اپنے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا۔ اب ذرا یہ بتائیے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے جیت کون سکتا؟ دوسری بات، آپ نے قوم کو جس نہج پر چلایا ہے، جس راستے پر چلایا ہے، وہ راستہ ٹھیک نہیں۔ یہ حیوانیت پسندی کا راستہ، یہ نفسا نفسی کا راستہ، یہ مارا ماری کا راستہ، یہ خواہش پرستی کا راستہ، یہ اسلام کا راستہ نہیں۔ آپ نے لوگوں کو اس راستے پر چلا دیا۔ آپ نے ہماری تہذیب، ثقافت اور کلچر کو بدل کے رکھ دیا۔ آپ نے ہمیں غیروں کی تہذیب دی، غیروں کا کلچر دیا، غیروں کی ثقافت دی۔ وہ تو تھے ہی دنیا کے بندے، انہوں نے صرف اس دنیا کے لیے کوشش کرنی تھی۔ لیکن میں اور آپ، ہم صرف دنیا کی زندگی کے بندے نہیں، ہم تو اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں، ہم اپنے رب کے بندے ہیں۔ لہذا یہ بات ممکن نہیں ہو سکتی کہ ہم دنیا کی زندگی کے بندے بن کے جیے، پھر رب کو بھی راضی رکھیں اور دنیا کو بھی راضی رکھیں۔ یہ بات ممکن نہیں تھی، لیکن انہوں نے لوگوں کو خواہش پرستی کے اندر ڈال دیا۔ اپنے مفادات کے حصول کے لیے کرپشن کو، رشوت خوری کو، لا قانونیت کو انہوں نے ہماری سوسائٹی کا رواج بنا دیا۔ آج کرپشن، آج لا قانونیت، آج حرام خوری میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر برائی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک رواج ہے، یہ ایک رواج ہے۔ اور اگر آپ کسی سے یہ بات کریں تو وہ آج سے کہے گا، یار مجھے یہ بتاؤ، حلال کے ساتھ پوری بھی پڑ سکتی، کیسے ممکن ہے؟ وجہ یہ ہے، انہوں نے جو دنیا کی چکا چوند ہمیں دکھلائی ہے، یقین جانے روٹی، کپڑا اور مکان شاید یہ آج بھی اتنا مہنگا نہیں ہے جتنا یہ دنیا کے اندر لگژریز جن کے اندر انہوں نے ہمیں ڈال دیا ہے، یہ مشکل ہے۔ یہ چیزیں یہ زندگی کو مشکل بنا رہی ہیں، اور ان کی مشکلات کی وجہ سے اب روٹی، کپڑا اور مکان بھی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کھانا پینا بھی لوگوں کے لیے دشوار ہو رہا ہے۔ لوگ سب کچھ اپنی جیبوں کے اندر ڈال لینا چاہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے بڑوں سے یہی سیکھا ہے، ان سے یہی سمجھا ہے، ان کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ آج ہمارا معاشرہ، آج ہماری سوسائٹی، اس کے اندر نفسا نفسی کا عالم۔ یہ دوسرا جرم ہے جس کا انہوں نے ارتکاب کیا۔ تیسرا جرم، یہ جھوٹ بولتے ہیں، مسجد اقتدار پر بیٹھ کر، ایوان عدل میں بیٹھ کر پارلیمنٹ قانون سازی کرتے ہوئے یہ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، یہ دھوکہ کرتے ہیں قوم کے ساتھ۔ اپنی ہی قوم کے لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کر دینا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ایک طرف پیٹرول پمپ عوام کے اوپر کرایا گیا، دوسرے وہ لوگ جو پاکستان سے پائی کرا کے محنت مزدوری کر رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، ان سے یہ بات کہی گئی، تم صرف پیسہ بھیجنے والی مشینیں ہو، پیسہ بیچتے رہو، ہماری جیبوں میں ڈالتے رہو، ہم قبول کرتے رہیں گے، لیکن اگر تم یہ کہو تم اپنے ملک میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہو، تم نہیں کر سکتے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کو کل کے دن میں ووٹ کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، انہوں نے تماشا کیا، بھائی تمہیں کیا مسئلہ تھا ان لوگوں سے؟ کیا وہ ہمارے بھائی بندے نہیں ہیں؟ کیا وہ ہمارے بھائی نہیں؟ کیا وہ اس قوم کے بیٹے نہیں؟ لیکن ان کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ بڑی عجیب صورتحال ہے جس میں سے آج ملک کو لے کے چلا جا رہا ہے۔ نیب کے قوانین بدلے جا رہے ہیں۔ جائیے جا کے آج کے میڈیا کو دیکھیے، اخبارات کو دیکھیے، نیب قوانین بدلے جا رہے ہیں۔ بھائی نیب قوانین تم کیوں بدلنا چاہتے ہو؟ تاکہ تمہاری کرپشن پر پردہ ڈالا جا سکے، تمہیں پوچھا نہ جا سکے قوم قرضوں کے اندر کیوں نکلی گئی، کیسے تمہارا ایک ایک ملازم اور نوکر اور چوکی
چوکیدار اس کے اکاؤنٹس کے اندر اربوں روپے کیسے آئے؟ بلکہ یہاں پر فیکٹریاں اور کارخانے لگانے والے بیچارے سارا دن ان کا گزر جاتا ہے، شام کو آپ ان سے پوچھیں وہ کہتے ہیں یار آج تو کچھ بھی نہیں تھا۔ 100 مزدور فیکٹری میں کام کرتا ہے لیکن بیچارہ پریشان ہے، اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ چوکیداروں کے اکاؤنٹوں کے اندر سے اربوں روپیہ نکل رہا ہے، کلرکوں کے اکاؤنٹس میں سے اربوں روپیہ نکل رہا ہے۔ قوم کو کس چکر کے اندر ڈال رہے؟ نیب قوانین کو بدلا جا رہا ہے۔ عزیز بھائیو، ملک بڑی عجیب صورتحال سے دوچار، اور اس کے پیچھے میں صاف بات کہوں گا، میں اور آپ ہم سب کے سب ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ ہم اپنی ذمہ داری کا ادراک نہیں کرتے، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھ نہیں رہے، ہم اپنے کندھوں پر آئے ہوئے بوجھ کو محسوس نہیں کر رہے۔ ہم اپنے حکمرانوں سے یہ نہیں پوچھتے تمہاری جو ذمہ داری تھی کیا تم نے ادا کی؟ بھائی تمہارے ذمہ تھا نماز کے نظام کو قائم کرنا، تمہارے ذمہ تھا زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنا، تمہارے ذمہ تھا قوم کو فحاشی و ریانی سے بچانا، کیا تم نے یہ کردار ادا کیا؟ نہیں کیا۔ انہوں نے قوم کو یہ راستہ نہیں دیا، اور میں نے اور آپ نے بھی آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ عزیز بھائیو، یاد رکھیے گا اللہ رب العزت، میں نے پچھلے جمعے میں یہ بات کہی تھی، فطرت افراد سے اعمال تو کر لیتی ہے، فرد کی غلطی معاف ہو جاتی ہے، لیکن قوموں کی غلطیاں پھر تباہی لے کر آتی ہیں۔ اس لیے آئیے اجتماعی طور پر اپنے اللہ سے توبہ کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنے فرائض کو سمجھیں، اور اللہ کے دین کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم انصرهم فی کل مقام، اللہم انصر المستضعفین فی کشمیر۔ یاسین ملک ان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ ہمارا ملک یہ سیاسی اکھاڑا بنا ہوا ہے، اور ادھر ہندوستان کشمیر کی قیادتوں کو عمر قید کی سزائیں سنا رہا ہے۔ کوئی جرم نہیں ہے، اور میں کو سلام عرض کرتا ہوں یاسین ملک کی عظمت کو کہ جس نے واضح الفاظ میں ہندوستان کی عدالت میں کھڑے ہو کے کہا تم سے میں رحم کی کوئی بھیک نہیں مانگتا، جو چاہو تم کرو، تم جو سزا۔ اس نے کہا کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے تمہیں سزائے اور دو، اس نے کہا رحم کی کوئی بھیک نہیں مانگوں گا، جو سزا تم نے دینی ہے دے، میں ہر طرح کی سزا کے لیے تیار ہوں۔ ایسی قیادتیں، ایسی لیڈرشپ، یہ حقیقت میں یہ مسلمانوں کی قیادت اور لیڈرشپ، لہذا اس طرف دیکھیں، ذرا اس طرف سوچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کے لیے آسان پیدا کرے۔ اللہم ثبت اقدام المجاہدین فی کشمیر، اللہم انصرهم فی کل مقام، اللہم انصر المجاہدین فی کشمیر، اللہم انصرهم كنصر یوم بدر والاحزاب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔